الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. رواه الترمذي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے. طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے. دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے. باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے. موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے. محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے. بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے. اللہ ہمارے بیٹھنے اور جمع ہونے کو قبول فرمائے. اللہ تعالی ہمیں درود شریف پڑھنے کی، پڑھتے رہنے کی اور اس کو اپنا وظیفہ بنا لینے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. ہم درود پڑھتے ہیں ہمارے نبی پر، ہم درود پڑھتے ہیں ہمارے نبی پر، اور نورانیت آتی ہے ہمارے چہروں پر. دنیا کی اعلیٰ ترین مصروفیت پیارے نبی، تاجدار مدینہ، فخر دو جہاں،
سید العرب والعجم حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے۔ یوں فرمایا کہ تم درود پاک زیادہ پڑھو، تم درود پاک زیادہ پڑھو، گنبد خضرا والے سے تمہارا بھی رابطہ ہو جائے گا۔ کوئی ہمیں موبائل پر دو چار میسج کرتا ہے، اس سے ہمارا رابطہ ہو جاتا ہے، تو اگر کوئی درود شریف زیادہ پڑھے گا تو پیارے نبی کے ساتھ اس کا کیسا رابطہ ہو جائے گا؟ اسی لیے فرمایا کہ ہماری زندگی میں درود پاک کا اہتمام ہو۔ ایک مرتبہ درود شریف کے پڑھنے پر اللہ 40 انعام عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 1 10 رحمتیں دیتے ہیں، نمبر 2 اس کے 10 درجے بلند کر دیتے ہیں، نمبر 3 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ کتنے لوگ ہوں گے وہ قیامت کے دن ایک ایک نیکی کے لیے ترسیں گے، اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھو، اللہ اتنے خوش کہ اب اس کو 10 نیکیاں دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ درود شریف جو ہے یہ بڑا جامع، زبردست اور قیمتی عمل ہے۔ یہ دوا بھی ہے، یہ دعا بھی ہے، یہ شفا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم درود شریف کا اہتمام کریں۔ بندہ جب تک درود شریف پڑھتا رہتا ہے گناہوں سے بچا رہتا ہے، جھوٹ نہیں، دھوکہ نہیں، تانا نہیں، کسی کا دل توڑنا نہیں، کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں۔ کیوں؟ اب تو وہ درود شریف پڑھ رہا ہے، اب فرشتے اس کی نیکیاں لکھ رہے ہیں، اب اس کی دنیا بھی بن رہی ہے، اب اس کی آخرت بھی بن رہی ہے۔ درود پاک کے پڑھنے سے دل کے اندر ایک نورانیت پیدا ہوتی ہے، اور یہ وہ نورانیت ہے جو انسان کو شریعت اور سنت پر چلاتی ہے۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا گزری آپ کے ساتھ؟ کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا، میری مغفرت فرما دی۔ میرے عزیزوں، بھاؤنگر والوں، یہ بولنے میں چھوٹا جملہ ہے لیکن بہت بڑا جملہ ہے۔ مجھے اور آپ کو سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ جب وقت آئے تب اللہ مجھے اور آپ کو معاف کر دے، ہماری مغفرت کر دے۔ دیکھو، مغفرت کا بہت بڑا مطلب ہوتا ہے، دنیا میں انسان ابھی پاس ہو گیا، پھر کبھی فیل ہو گیا، پھر پاس ہو گیا، پھر فیل ہو گیا، ابھی خوشی چل رہی ہے، کبھی غمی آ جاتی ہے، کبھی شادی ہوتی ہے، کبھی موت میت ہوتی ہے، کبھی صحت ہوتی ہے، کبھی بیماری ہوتی ہے، کبھی کامیابی ہوتی ہے، کبھی ناکامی ہوتی ہے۔ یہ دنیا میں چلتا رہتا ہے، لیکن ایک مرتبہ اللہ نے یوں کہہ دیا کہ جا میرے بندے، میں نے تجھے معاف کر دیا، وہ اتنا خوشی کا دن ہوگا، اتنا زبردست لمحہ ہوگا، اس کے بعد کبھی ناکامی نہیں ہوگی، اس کے بعد کبھی پریشانی نہیں ہوگی، اس کے بعد کبھی حالات نہیں ہوں گے، اس کے بعد کبھی تکلیف نہیں ہوگی۔ اسی کو فرمایا اگر موت کے وقت اللہ راضی ہے، اللہ خوش ہے، تو موت سے بڑا خوشی کا کوئی پیغام نہیں، اور اگر موت کے وقت اللہ ناراض ہے تو موت سے زیادہ غمگین، موت سے زیادہ خطرناک، موت سے زیادہ سخت زہریلا کوئی پیغام نہیں۔ اللہ کرے کہ ہم لوگ اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ تو خواب میں دیکھا، پوچھا کیا گزری آپ کے ساتھ؟ کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اچھا، معافی مل گئی، مغفرت ہو گئی، کون سا عمل پسند آیا، کون سی ادا پسند آئی؟ انہوں نے فرمایا مجھے کہا گیا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ دنیا میں درود شریف زیادہ پڑھتے تھے، یہی آپ کی ادا ہمیں پسند آئی، اور اسی ادا پر ہم نے آپ کو معاف کر دیا۔ کثرت درود شریف، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدینہ منورہ میں ایک جھاڑو لگانے والے سے ملاقات ہوئی، وہ کچھ پڑھ رہے تھے۔ میں نے پوچھا کیا پڑھتے ہو؟ کہنے لگے مولانا صاحب میں ہر مہینے الحمدللہ 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں۔ کتنی مرتبہ؟ 1,00,000 مرتبہ، روزانہ 3,500 3,500 مرتبہ۔ حالانکہ جھاڑو لگا رہا ہے، کھڑے ہو کر 8 گھنٹے اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، لیکن اس کے پاس اللہ کے لیے وقت ہے۔ اور یاد رکھنا، جس کے پاس اللہ کے لیے وقت ہو اس کے اچھے دن آ جاتے ہیں، اس کی زندگی پر رونق ہو جاتی ہے، اس کی زندگی میں بہاریں آ جاتی ہے۔ اور جس کے پاس اللہ کے لیے وقت نہ ہو اس کے برے دن آ جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ جمع کرو، برے وقت میں کام آئے گا۔ اللہ والے کہتے ہیں
اللہ کے لیے وقت نکالو، آپ کی لائف میں برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ کون سا برا وقت؟ کیسا برا وقت؟ جس کے پاس اللہ کے لیے وقت، جو اللہ کو راضی کرتا ہو، جو اللہ کے حکموں پر چلتا ہو، پیارے نبی کے طریقوں پر چلتا ہو، اللہ کو مان کر کے، اللہ کی مان کر کے، پیارے نبی کو مان کر کے، پیارے نبی کی مان کر کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر چکا ہو۔ انتقال ہونے کے بعد تو لوگ قبرستان لے جا کر اللہ کے حوالے کر ہی دیتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اپنے آپ کو جیتے جاگتے اللہ کے حوالے کر دیں۔ ہمارے ایک دوست تھے فورن میں، نہیں گلف کنٹری میں، وہ بڑے حالات میں، تکلیفوں میں، ایک دور تھا ان کی کمپنی بہت ترقی پر تھی اور بعد میں ایک دم حالات میں آ گئے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے سے ملاقات ہوئی، اپنی ساری داستان سنائی۔ حضرت پہلے بہت بہتر تھا، ابھی حالات میں ہوں، تکلیف میں ہوں، یہ حالات ہے، یہ الجھن ہے، یہ پریشانی ہے، کیا کروں؟ حضرت نے ایک جملہ فرمایا، وہ کہتا ہے اس جملے نے میرے دل پر ایسا اثر کیا کہ میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ حضرت نے فرمایا بھائی صاحب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ آپ کے آگے کے سارے مسئلے دیکھ لیں گے۔ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ آپ کے آگے کے سارے مسئلے دیکھ لیں گے۔ تو آج کی مجلس میں ہمیں کچھ نیت کرنی ہے، میں بھی کروں، آپ بھی کریں۔ ماشاءاللہ بیانات تو بہت سنے ہیں اور سننے بھی چاہیے، لیکن آج ہم کچھ عملی باتیں کریں گے انشاءاللہ۔ چونکہ زندگی جو بنتی ہے نا وہ عمل سے بنتی ہے۔ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی بہت لکھی ہوتی ہے، واٹس ایپ پر بھی بہت آتی ہے، یوٹیوب پر بھی بہت آتی ہے، فیس بک پر بھی بہت آتی ہے، ٹویٹر پر بھی بہت آتی ہے، ہمارے واٹس ایپ، ہمارے موبائل، ہمارے گھروں میں کتابیں اچھی باتوں سے بھری پڑی ہے۔ لیکن یوں فرمایا کہ زندگی کب بنے گی؟ وہ اچھی باتوں پر جب ہم عمل کریں گے تب زندگی بنے گی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں، نہ ناری ہے نہ نوری ہے عمل لازم تکمیل تمنا کے لیے۔ یہ جو تمنا ہے نا، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں بھی اللہ کا ولی بن جاؤں، اللہ کے دوستوں میں بھی شامل ہو جاؤں، اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ کے ساتھ میری صلح ہو جائے، میرے دل کی تار اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، اپنے پالنہار سے، اپنے شہنشاہ سے اور اپنے بادشاہ سے جڑ جائے۔ اس کے لیے عمل ضروری ہے عمل لازم تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ صرف رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے؟ جب دل ہی بے عمل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے؟ جب زمین ہی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے؟ اصل چیز ہے عمل۔ زندگی بنتی ہے عمل کے کرنے سے۔ اسی لیے ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے عمل سے زندگی بنتی ہے۔ نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم آج جو بھی سنیں گے اس پر عمل کریں گے۔ سب سے پہلی بات درود شریف کا اہتمام۔ دوسری بات سناؤں آپ کو، ایک بہت بڑے بزرگ حضرت شیخ یونس جونپوری رحمت اللہ علیہ، اللہ حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ابھی ماضی قریب میں انتقال ہوا۔ ان کا ایک واقعے کا خلاصہ ذکر کرتا ہوں۔ ایک بزرگ آئے ان کے پاس، وہ بھی اللہ والے، حضرت شیخ کے خلیفہ آئے، آ کر کے کہا کہ حضرت کہ جی اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ اچھا کیا کروں؟ کوئی عمل بتاؤ، کوئی وظیفہ بتاؤ۔ اور خلاصہ یہ کہ آپ جو بتائیں گے نا اس پر میں عمل کروں گا، مجھے کوئی ایسی بات بتا دو وہ میں کر لوں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، صرف ویسے ہی نصیحت نہیں پوچھ رہا ہوں، میں تو عمل کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے کچھ بتائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے، مدینے والے کو راضی کر لے اللہ راضی ہو جائے گا۔ مدینے والے کو راضی کر لے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ راضی ہو جائے گا۔ فوراً سوال پوچھا، حضرت مدینے والے کو کیسے راضی کروں؟ وہی جاننا چاہتا ہوں، وہ بتا دیجئے۔ حضرت نے فرمایا دو کام کر لے، انشاءاللہ وہ راضی ہو جائیں گے، وہ راضی ہوں گے، اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ، اور وہ ہے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ ایک ہی راستہ ہے جس سے انسان اللہ تک پہنچتا ہے۔ کہ حضرت مدینے والے کو کیسے راضی کروں؟ فرمایا دو کام کر لے۔ جی بتا دیجئے۔
کہ پہلا کام یہ کر، درود شریف تو جتنے پڑھتا ہے نا اس میں اضافہ کر دے، اس میں بڑھوتری کر دے، تھوڑے زیادہ پڑھنا شروع کر دے۔ ابھی پیارے نبی کے دربار میں تیرے جتنے درود پہنچتے ہیں اب سے اس سے زیادہ پہنچے، پیارے نبی کو پتا چلے کل تک اتنے آ رہے تھے آج زیادہ آ رہے، کیا بات ہے، آج زیادہ آ رہے، اب تو زیادہ پڑھ رہے۔ حضرت انشاءاللہ عمل کروں گا، درود شریف بڑھا دوں گا۔ بہت اچھا۔ دوسری بات، جتنی سنتیں تجھے معلوم ہے پیارے نبی کی، جتنی سنتیں، وضو کی سنتیں، نماز کی سنتیں، چلنے کی سنتیں، اوپر چڑھنے کی سنتیں، اترنے کی سنتیں، غسل کی سنتیں، تیل لگانے کی سنتیں، جوتے پہننے کی سنتیں، اتارنے کی سنتیں، مسجد میں داخل ہونے کی، نکلنے کی سنتیں، اور موقع موقع کی دعائیں، جتنی تجھے معلوم ہے اس پر عمل شروع کر دے۔ اور جو سنتیں تجھے معلوم نہیں ہیں اسے سیکھنا شروع کر دے، سیکھنا شروع کر دے، اور اپنی طلب بتا اللہ کو کہ اللہ میں آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، اور میں پیارے نبی کی نقل اتاروں گا، آپ راضی ہو جائیں گے۔ دیکھیے میں روزانہ نئی نئی سنتیں سیکھ رہا ہوں، میرے اندر سنتوں کے سیکھنے کا ایک شوق، ایک جذبہ اور ایک ولولہ موجود ہے۔ بہت اچھی بات، حضرت عمل کروں گا، آپ میرے لیے دعا کرنا۔ ایک مہینے کے بعد آئے، حضرت الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، میں نے درود شریف بھی بڑھا دیے تھے اور سنتوں کو سیکھنا اور اس پر چلنا بھی شروع کر دیا تھا، اب اللہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی تجھے کیسے پتا چلتا ہے؟ ایک مہینے پہلے کہتا تھا اللہ ناراض ہو گئے، اب کہتا ہے اللہ راضی ہو گئے۔ حضرت جبرائیل تو اب آتے نہیں، تجھے کیسے پتا چلا اللہ راضی ہو گئے اللہ ناراض ہو گئے؟ اس نے کہا حضرت پہلے میرا نماز میں عبادت میں دھیان نہیں لگتا تھا، اب دھیان لگنے لگا۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ کوئی اتنی بڑی دلیل نہیں ہے کہ اللہ راضی ہو گئے۔ اس نے کہا حضرت میرے پاس ایک بڑی دلیل بھی، ایک بڑی دلیل بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ کچھ دنوں پہلے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی، اور پیارے نبی نے فرمایا جا اب اللہ تجھ سے راضی ہو۔ حضرت نے فرمایا ہاں ہاں یہ بڑی مضبوط دلیل، میری اور آپ کی بھی تو چاہت ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی یہ دو کام کر لیں، درود شریف کے پڑھنے میں اضافہ کر لیں، اور جو سنتیں ہمیں معلوم ہیں اس پر عمل کریں، اور جو سنتیں ہمیں معلوم نہیں ہیں اس کو سیکھنا شروع کر دیں۔ شاعر نے بڑی عجیب بات کہی، یوں فرمایا دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ علامہ اقبال نے تو حد ہی پار کر دی، فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اے انسان بہت سو سے وفا کی، بہت سو سے دل لگایا، بہت سی جگہ زندگی کو ضائع کیا، سوائے بے چینی کے، پریشانی کے، حالات کے، تکلیف کے تیرے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ اب اللہ کے نبی سے وفا کر کے دے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ فرمان خدا ہے
بھاؤ نگر والوں غور سے سن لو، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، جو اللہ کے نبی کا نہ ہو وہ اللہ کا ہو نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عاشق رسول بنائے، اور کیسے کیسے عاشق رسول گزرے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک صحابی کا میں آپ کو واقعہ سناؤں، شاید آپ نے صحابی کا وہ نام نہ سنا ہو، یا سنا بھی ہو تو مجھے پتا نہیں ہے، دل ہلا دینے والا واقعہ۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ، ذوالبجادین کہتے ہیں دو چادروں والے، یہ مدینہ منورہ سے تھوڑے فاصلے پر رہتے تھے، واقعے کا خلاصہ سناتا ہوں، تھوڑے فاصلے پر رہتے تھے۔ ان کے گھر سے مدینہ منورہ ایک رات کا راستہ تھا۔ اس زمانے میں ایک رات میں بہت کم راستہ طے ہوتا تھا، اونٹ پر، گھوڑے پر، خچر پر۔ ان کے علاقے میں، محلے میں دوستوں میں بات ہونے لگی، عجیب بات۔ کیا بات ہوئی؟ کسی کہنے والے نے کہا کہ قریب میں یثرب ہے، مدینہ منورہ کو یثرب کہتے تھے، وہ جگہ جہاں جو بھی جائے تو بیمار ہو جائے۔ یثرب یعنی وہ جگہ کہ وہاں جو بھی جائے تو بیمار ہو جائے۔ پھر پیارے نبی کے قدم پڑے تو اس کا نام ہی ہو گیا مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جگہ جہاں اکثر بیمار جائے تو شفا یاب ہوتا ہے۔ آقا کے قدم پڑتے ہی اس جگہ کی وہ جاذبیت ہی پوری بدل گئی۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ کے کان میں بات پڑی کہ جو یثرب ہے، جو مدینہ ہے، وہاں کوئی محمد نامی شخص آئے ہیں، وہ یوں کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، چلو دیکھ کر آئے۔ اگر وہ سچ پر ہو، اگر وہ حق پر ہو تو ان کو مان ہی لینا چاہیے، اور نعوذ باللہ اگر وہ حق پر نہ ہو تو ہم اتنے بھی نہ سمجھ نہیں ہے کہ ہر کسی کی بات مان لیں۔ چلو چلے جائیں، جاتے ہیں، چلتے ہیں۔ اللہ کی شان، یہ پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور پیارے نبی کی صحبت اٹھائی، کچھ وقت رکے پیارے نبی کے پاس۔ اب کیا تھا، پیارے نبی کی زیارت، پیارے نبی کے پاس بیٹھنا، دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ دل پیارے نبی کو دے بیٹھے، کلمہ پڑھ لیا اور صحابی بن گئے، اور پیارے نبی کی دعا لے کر واپس اپنے علاقے میں آ گئے۔ تو اس زمانے میں ان کو نصیحت ہوا کرتی تھی کہ آپ اپنے ایمان کو چھپائیں، آپ اللہ کے حکموں پر چلیں، پیارے نبی کے طریقوں پر چلیں، آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب علاقوں میں تذکرہ بڑھنے لگا، ہر آس پاس کے علاقے میں، مدینہ منورہ کے۔ ان کے چچا جو تھے نا، وہ علاقے کے چودھری اور لیڈر آدمی تھے، انہوں نے دیکھا کہ یار کچھ گڑبڑ لگتی ہے، یہ عبداللہ ذوالبجادین ہے نا، سب کے سامنے ہی محمد نامی شخص کا تذکرہ آتا ہے، اس کے کان بڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے ایمان قبول کر لیا یا یہ مسلمان ہو گیا۔ گاؤں کا میں چودھری آدمی، میں لیڈر آدمی، میرے سامنے کسی کی جرت نہیں ہوتی، لیکن میں بار بار دیکھ رہا ہوں عبداللہ کو کہ جب ان کا تذکرہ آتا ہے اس کے کان بڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کو بہت دشمنی تھی پیارے نبی سے۔ ایک مرتبہ غور کیا، سمجھ گئے کہ کچھ نہ کچھ بات الگ سی لگ رہی ہے۔ اپنے گھر پر آئے، ان کی اماں بھی موجود ہیں، گھر والے بھی موجود ہیں، عبداللہ کو بلایا۔ عبداللہ کا جی چچا کا روب تو تھا، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو، جو پوچھوں اس کا صحیح صحیح جواب دینا۔ جی چچا، بالکل صحیح صحیح جواب دوں گا۔ عبداللہ، کیا تو مسلمان ہو گیا ہے؟ اسلام قبول کر لیا ہے؟ صحابہ ایمان تو چھپاتے تھے، لیکن جب وقت آئے تب جھوٹ نہیں بولتے تھے، صحابہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے۔ کہ جی چچا جان، الحمدللہ میں بھی پیارے نبی کے غلاموں میں شامل ہو چکا، ایمان قبول کر لیا ہے میں نے۔ بہت غصہ آیا، ایک دم جلال میں آ گئے اندر سے۔ سوچا اگر غصہ کروں گا تو یہ چلا جائے گا مدینہ منورہ، اس کو پیار سے، محبت سے سمجھا کر اس کو روک لیا جائے۔
کہا عبداللہ تیرے سامنے دو راستے ہیں. جی چچا. ایک تو یہ ہے کہ یہاں تیرے ماں باپ ہیں، رشتہ دار ہیں، فیملی ہے، گھر بار ہے، اپنا بزنس ہے اور ساری چیزیں ہیں. اگر تو ان کو چھوڑ دیتا ہے، محمد کو، نعوذ باللہ، تو یہ ساری چیزوں میں تیرا حصہ ہے، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اور ایک دم مزیدار تیری لائف، اور یہ ساری چیزوں میں تیرا حصہ ہے، تیری اپنی مرضی. لالچ دی. اب تھوڑا سا دھمکایا. اور اگر تو وہاں جاتا ہے مدینہ تو یاد رکھنا عبداللہ کسی چیز میں تیرا حصہ نہیں. بھول جانا کون تھے ماں باپ اور کون تھے رشتہ دار. بیٹا تو 0/0 ہو جائے گا. بہت بڑا جملہ ہے. دو بھائی الگ ہو رہے ہو نا تو 10,000 نہیں چھوڑتے آپس میں. یہ کہہ رہے بیٹا تو 0/0 ہو جائے گا. تیرے ہاتھ میں کچھ نہیں، خالی ہاتھ تجھے یہاں سے جانا پڑے گا. بھول جانا اپنا گاؤں، اپنے رشتہ دار، اپنے گھر والے، سب کو بھول جانا. ایک ہی سیکنڈ میں جواب دیا. چچا جان یہ ساری چیزیں آپ کو مبارک ہو، میں پیارے نبی کے پاس چلتا ہوں. اب آیا غصہ. سمجھ گئے کہ یہ سمجھے گا نہیں. عجیب بات لکھی ہے کتابوں میں. خلاصہ جب یہ چلنے لگے جانے کے لیے، کچھ نہیں ہے. چچا کو غصہ آیا. ماں بھی دیکھ رہی ہے لیکن روب بہت تھا چچا کا، وہ ماں کو مار سکتی تھی. چچا نے ایک دم زور سے ان کے اوپر ہاتھ مارا، اور وہ ہاتھ ایسا سخت تھا کہ پوری جو ان کے کپڑے جو پہنے ہوئے تھے پورے کپڑے ان کے اتر گئے. پورے کپڑے اتار لیے. بالکل ان کو برہنہ کر دیا اور کہا یہ چادر بھی ہماری تھی تو تیرے جسم پر تھی نا، ان کے پاس جانا ہے نا، اب جا. کہا چچا جان میں اب بھی چلا جاؤں گا. تھوڑا ابھی باہر ہی نکل رہے تھے، ماں کو رحم آیا. ماں نے موقع دیکھ کر ان کو کسی طرح چادر دے دی. انہوں نے چادر کے 2 حصے کیے. ایک سے تہبند بنایا، ایک کو اوپر کے حصے پر اوڑا. اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے ذل بجادین، 2 چادروں والے. سیدھی سادھی چادر ہے. اب چل رہے ہیں مدینہ منورہ کی طرف. چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. انہوں نے حق ادا کر دیا، کمال کر دیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی. تقریباً 1 رات کا سفر ہوا. آپ تو صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. صحابہ کرام نے عجیب منظر دیکھا کہ پیارے نبی کا چہرہ جو ہے نا وہ کھلکھلا اٹھا، ٹمٹما اٹھا ایک دم. صحابہ کو تعجب ہوا کہ یہ کیا ہوا، ابھی تک تو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ اتنے خوش ہو گئے. تو پیچھے مڑ کے دیکھا، ہاں کوئی نوجوان آیا، اس کے اوپر 2 سیدھی سادھی چادریں ہیں، لیکن صحابہ ان کو جانتے نہیں تھے کہ یہ کون ہے. پیارے نبی کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور ساری داستان سنی. پیارے نبی کو اپنے امتی کی بہت فکر تھی، کیا دل پر لگا ہوگا اور کیا دل پر گزری ہوگی. اور ایک ہی جملہ انہوں نے آ کر کہا کہ میں سب کو چھوڑ کے آپ کے پاس آ چکا ہوں، آپ کی غلامی میں آ چکا ہوں، اور میں آپ کے پاس رہوں. اصحاب صفہ پر رہنے لگے اور اللہ کی محبت میں عجیب کیفیت ہو جاتی. کتابوں میں لکھا ہے کہ کبھی کبھار مسجد نبوی شریف کے دروازے پر بیٹھتے اور زور زور سے ضرب لگاتے، اللہ اللہ اللہ. ایک مرتبہ تو حضرت عمر نے ڈانٹا، اے عبداللہ یہ کیا کرتے ہو زور زور سے، یعنی آپ اخلاص کے ساتھ اللہ اللہ کا نام لو، یہ زور زور سے آپ اللہ اللہ کر رہے ہیں. پیارے نبی نے فرمایا عمر ان کو کچھ نہ کہو، عبداللہ جو کچھ کر رہا ہے اخلاص کے ساتھ کر رہا. ان کی اخلاص کی گواہی دربار رسالت سے ملی. اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں جانے لگے. حضرت عبداللہ بھی تیار ہو گئے کہ اللہ کے راستے میں جا رہے ایک غزوے میں بھی چلوں گا ساتھ میں. ایک جگہ قافلے نے پڑاؤ ڈالا. کسی نے آ کر پیارے نبی کو اطلاع دی. میں یہاں سے واقعہ سنانا چاہتا ہوں. کسی نے آ کر پیارے نبی کو اطلاع دی، پیارے نبی وہ عبداللہ ذل بجادین. تو کہا جی ہاں وہ بیمار ہے. اب کیا ہوتا ہے، بیمار ہوتے ہیں نا، رشتہ دار لوگ ملنے جلنے والے آ جاتے ہیں. اب ان کے تو کوئی رشتہ دار نہیں، یہ تو سب کو چھوڑ کے آ گئے تھے اللہ کے نبی کے پاس. اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر سے کہا، ابو بکر چلو عبداللہ بیمار ہے، عیادت کے لیے جائیں گے. او ہو کیا اونچا مقام اور مرتبہ کہ نبیوں کے جو سردار ہے اور نبیوں کے بعد رسولوں کے بعد جس کا مرتبہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. حضرت عبداللہ ذل بجادین نے اللہ کے لیے سب کو چھوڑ دیا تھا، اللہ نے یہ 2 بڑی ہستیوں کو ان کی عیادت کے لیے بھیجا. اب یہ تو نہیں پتا تھا
کہ ان کی طبیعت زیادہ ناساز ہے اور انتقال ہو جائے گا، یہ نہیں معلوم تھا. وہاں گئے تو دیکھا کہ ارے یہ تو عبداللہ کی طبیعت تو زیادہ ناساز ہے، یہ تو زیادہ تکلیف میں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرما ہو اور ان کے سر مبارک کو آہستہ سے اٹھایا اور اپنی گود میں رکھ دیا. جیسے ہی پیارے نبی کا سر گود میں آیا، حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ عنہ نے آنکھیں کھولی اور پیارے نبی کو دیکھنے لگے. صحابہ یہ منظر دیکھ کر عش عش کرنے لگے اور پیارے نبی کو دیکھتے دیکھتے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے جن پر قرآن اترا تھا. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، پیارے نبی جی میری آنکھ نے تو آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کوئی ماں نے آپ کے جیسا خوبصورت بچہ جنا ہی نہیں. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، پیارے نبی جی آپ تو ہر عیب سے پاک ہیں. كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسا لگتا ہے اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کر دیا جیسا کہ آپ نے چاہا. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. انتقال ہو گیا، اللہ کو پیارے ہو گئے. صحابہ سے کہا کہ ان کو غسل وغیرہ دو، ان کی قبر وغیرہ کا انتظام کرو. وہ ایک بہت تاریخی جملہ عرض کیا، میں اپنے کرتا بھیجتا ہوں اس میں ان کو کفن دے دینا، اپنی چادر بھیجتا ہوں اس میں ان کو کفن دے دینا. یہ سننا تھا. صحابہ ہورش کرنے لگے. پیارے نبی نے چادر بھیجی، اس میں ان کو کفن دیا. اللہ کے دین کے خاطر ان کے کپڑے اتارے گئے تھے نا، دیکھیں اللہ کالی کمنے والی کی چادر سے ان کے بدن کو ڈھانپ رہا. اللہ کے دین کے خاطر کبھی کوئی قربانی دے وہ ضائع نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ بڑے قدردان. کھیتی کو کیا چاہیے؟ پانی. اور اللہ کے دین کو کیا چاہیے؟ قربانی. قربانی دینا، اللہ کے دین کے خاطر محنت کرنا، کوشش کرنا، اللہ سے دعائیں کرنا، اللہ کے سامنے رونا، تڑپنا، آہیں بھرنا، امت کا درد، امت کی فکر، امت کا غام، امت کی کوڑان. فکر نبی جس کے سینے میں ہے وہ مدینے میں نہ ہو کر بھی مدینے میں ہے، اور فکر نبی جس کے سینے میں نہیں ہے وہ مدینے میں ہو کر بھی مدینے میں نہیں ہے. نبی والا درد، نبی والا غم، یہ پیارے نبی کی عظیم سنت، مہا سنت. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے دین کے خاطر قربانیاں دینے کی اور محنت کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. اب پیارے نبی کی چادر میں ان کو کفن دے دیا گیا. اب جنازہ تیار ہے، صف تیار ہے. آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی. اب شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ قبر میں وہ اترے جو میت کا قریبی رشتہ دار ہو. یہ شریعت کا مسئلہ ہے. اب ان کے تو کوئی رشتہ دار نہیں اور سارے صحابہ ان کی قبر میں اترنے کے لیے تیار ہے کہ ہماری طرف اشارہ ہو جائے، ہماری طرف اشارہ ہو جائے، ہماری طرف اشارہ ہو جائے. لوگ کھڑے ہوئے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ دیکھ رہے تھے اور آپ سیدھے آ کر قبر میں اتر گئے اور یوں فرمایا اپنے بھائی عبداللہ کو مجھے دے دو اور ان کے ادب کا خیال رکھنا، آہستہ سے، ان کو کہیں تکلیف نہ ہو. صحابہ نے عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ عنہ کو پیارے نبی کی گود میں دے دیا، ہاتھ میں. اللہ اکبر. دین کے خاطر ان کو اکیلا کیا تھا نا، دین کے خاطر انہوں نے قربانی دی تھی نا، آج پیارے نبی کی گود مبارک میں حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ عنہ کو رکھا قبر میں اور تاریخی جملہ کہا. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو کیفیت ہوئی، وہ سارا منظر یاد آیا جو حضرت عبداللہ کو ڈانٹا تھا نا وہاں، بھئی کیا زور زور سے اللہ اللہ کہہ رہے ہو، آہستہ سے کہو. وہ سب منظر یاد آ گیا اور پیارے نبی نے قبر میں رکھ کر کے یوں فرمایا اے اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا. اللہ اکبر. یہ وقت تھا، یہ منظر تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ واشش کرنے لگے، کہنے لگے کاش عمر عبداللہ کی جگہ تو ہوتا،
تیرا سر پیارے نبی کی گود میں ہوتا، ان کے چہرے کو تو تکتا ہوتا، اس حال میں تو اللہ کو پیارا ہوتا، ان کی چادر میں تجھے کفن دیا جاتا، وہ تیری جنازے کی نماز پڑھاتے اور وہ تیری قبر میں اترتے اور وہ تجھے قبر میں رکھتے اور وہ یوں کہتے اے اللہ میں عمر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اے عمر، یہ سب حضرت عبداللہ کے ساتھ ہوا، اے کاش یہ سب تیرے ساتھ ہو۔ میرے عزیزوں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے لیے اور اللہ کے نبی کے لیے ساری دنیا کو چھوڑ گئے اور اللہ کو اور اللہ کے نبی کو راضی کر کے دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب ہو گئے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن سے گناہ نہیں چھوٹتے، فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی، اللہ کی طرف آنا انہیں بوجھ لگتا ہے۔ یاد رکھنا، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت۔ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کی تو بہت سی مخلوق ہے، ہمارا تو ایک ہی اللہ ہے، ہمیں تو ایک ہی کو راضی کرنا ہے۔ وہی بادشاہ ہے، وہی شہنشاہ ہے، وہی احکم الحاکمین ہے۔ آسمانوں کو بنانے والا، زمین کو بچھانے والا، پہاڑوں کو گاڑنے والا، سمندروں کا نظام چلانے والا، آسمانوں سے پانی کو برسانے والا، زمین سے غلے کو اگانے والا، انڈے سے بچے کو نکالنے والا، ساری دنیا کا نظام چلانے والا وہ اکیلا ہے، وہ وحدہ ہے، وہ اکیلا ہے، وہ لا شریک لہ ہے، اس کا شریک کوئی نہیں، اس کا پارٹنر کوئی نہیں، اس کا وزیر کوئی نہیں، اس کا مشیر کوئی نہیں۔ اللہ کو کوئی دبا سکتا نہیں، اللہ پر کسی کی کوئی بات چلتی نہیں۔ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، نبیوں کا رب، ولیوں کا رب، انسانوں کا، جناتوں کا رب، آسمانوں کو بنانے والا ایک اللہ ہے۔ ساری دنیا کے انسان جنات مل کر، اے سے زیڈ تک ساری دنیا کی طاقتیں مل کر اور ساری دنیا کے لوگ مل کر ایک مچھر نہیں بنا سکتے، ایک کیڑی نہیں بنا سکتے، ایک مکوڑا نہیں بنا سکتے، ایک پہاڑ نہیں بنا سکتے۔ یہ دنیا والوں کی طاقت ہے اور ایک میرے رب کی طاقت ہے جو ماں کے پیٹ میں کئی اندھیری کوٹھڑیوں میں ہر ایک کی فنگر پرنٹ بھی الگ الگ بناتا ہے۔ یہ میرے اللہ کی طاقت ہے، وہ بڑی قدرت والا ہے۔ کامیابی اللہ دیتا ہے، راحتیں اللہ دیتا ہے، برکتیں اللہ دیتا ہے، عزتیں اللہ دیتا ہے، چین سکون اللہ دیتا ہے، بڑا مکان اللہ دیتا ہے، بیوی بچوں میں محبت اللہ دیتا ہے، برکتوں والی حلال روزی اللہ دیتا ہے، بار بار حج اور عمرے کی توفیق اللہ دیتا ہے۔ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم اللہ کے ہو جائے، اللہ ہمارے ہو جائیں گے۔ بایزید بستامی اللہ کے ہو گئے، اللہ ان کے ہو گئے۔ جنید بغدادی اللہ کے ہو گئے، اللہ ان کے ہو گئے۔ فضیل بن عیاض اللہ کے ہو گئے، اللہ ان کے ہو گئے۔ بشر حافی اللہ کے ہو گئے، اللہ ان کے ہو گئے۔ حضرت بابا فرید الدین گن شکر، حضرت بابا فرید الدین عطار اللہ کے ہو گئے، اللہ ان کے ہو گئے۔ پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شیخ مولانا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ہو گئے، اللہ ان کے ہو گئے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ کے ہو گئے، اللہ ان کے ہو گئے۔ یاد رکھنا، اگر میں اور آپ اللہ کے ہو جائیں گے، اللہ ہمارے بھی ہو جائیں گے۔ ایک بزرگ قبرستان میں تھے، ایک نوجوان آیا، حضرت نے اس کو بلایا، قبر کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ بیٹا، اگر یہ قبر والا اگر دوبارہ زندہ ہو جائے، اللہ اس کو ایک موقع دے دے کہ چل تو نے یہاں کے سب حالات دیکھ لیے اور تو نے دیکھ لیا کہ صرف نیکیاں کام آتی ہے، صرف نبی کا طریقہ کام آتا ہے، کفن میں جیب نہیں ہوتا، قبر میں الماری نہیں ہوتی، تو 0/0 ہو گیا، تیرے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا، تیرے بچوں نے تیرے مرن داخلے بنا لیے، تو کہتا تھا یہ میرا یہ میرا یہ میرا، کچھ نہیں تھا تیرا، تیرے ہاتھ کچھ نہیں لگا، چل اب تجھے ایک موقع دیتا ہوں، تو بیٹا یہ بتا کہ یہ قبر والا کیا کرے گا؟ اس نے کہا حضرت کیسی بات کرتے ہو، قبر والے کو کبھی موقع ملتا ہے؟ حضرت نے کہا موقع تو نہیں ملتا، لیکن میں ایک سوال پوچھتا ہوں، اللہ اگر ایک موقع دے دے تو یہ کیا کرے گا؟ اس نے کہا حضرت یہ تو نمازیں پڑھے گا، یہ تو روزے رکھے گا، یہ تو قرآن پڑھے گا، زیادہ وقت مسجد میں لگائے گا، اپنے گھروں میں دینی ماحول قائم کرے گا، ایک گناہ بھی نہیں کرے گا، ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کی کو وصول کرے گا، خوب اللہ کے دین کی محنت کرے گا، اپنی زندگی اللہ پر فدا کرے گا۔ حضرت مسکرائے اور فرمایا بیٹا اس کو تو موقع نہیں ملے گا، یہ سب تو کر لے، اس کو تو موقع نہیں ملے گا، یہ سب تو کر لے اور میں کر لوں، کچھ وقت کے بعد نہ تجھے موقع ملے گا نہ مجھے موقع ملے گا۔ میرے عزیزو،
ہاتھ سے موقع جانے والا ہے، موت قریب ہے، اللہ سے ملاقات ہونی ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے اللہ کو راضی کر لے، اور اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا۔ تو نیت کرو انشاءاللہ، بڑے مبارک مہینے چل رہے ہیں شعبان اور رمضان کے، انشاءاللہ ان مہینوں میں ہم اللہ کو راضی کر لیں گے انشاءاللہ۔ ابھی اس مہینے میں ایک رات آنے والی ہے، بڑی مبارک رات ہے، شب برات۔ شب کہتے ہیں رات کو، اور برات کہتے ہیں بری ہونا۔ ایسی مبارک رات کہ اگر اس میں کوئی سچے دل سے توبہ کرے، اللہ اس کے سارے گناہوں اس کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ اس کو پاک صاف کر دیتے ہیں۔ کچھ راتیں ایسی ہے جس میں اللہ خیر کا دریا بہا دیتے ہیں، اس میں سے ایک شب برات بھی ہے۔ لیکن یوں فرمایا 8 قسم کے لوگ ایسے ہیں، 8 قسم کے، اللہ ان سے اتنا ناراض ہوتے ہیں، اتنا سخت ترین ناراض ہوتے ہیں کہ یوں فرمایا اللہ ان کو شب برات میں بھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ 8 قسم کے لوگوں، کیسے بدقسمت لوگ ہوں گے کہ جہاں خیر کا دریا بہتا ہے، جہاں اتنے لوگوں کو معاف کیا جاتا ہے، لیکن یہ 8 قسم کے لوگ۔ میرے عزیزوں، مجھے خاص یہ ذکر کرنا ہے کہ ہم اس بات کے لیے دعا کریں کہ وہ 8 قسم کے لوگوں میں ہمارا شمار نہ، اگر ہو تو ہم باہر نکل جائیں وہاں سے۔ میں آپ کو جلدی جلدی گناؤں وہ 8 قسم کے لوگ کون ہیں۔ نمبر 1، مشرک، شرک کرنے والا، اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا، کسی کو مشکل کشا سمجھنے والا، اللہ اس کو شب برات میں بھی معاف کرے گا نہیں۔ اسی لیے اپنی توحید کو مضبوط کرنا، لا الہ الا اللہ، عبادت کس کی جائے گی؟ ایک اللہ کی۔ ہوتا کس سے ہے؟ ایک اللہ سے۔ اور کامیابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی کے طریقوں میں 100% کامیابی ہے، اور غیروں کے طریقوں میں 100% ناکامی ہے۔ شرک کرنے والا اللہ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ ہم نے دیکھا ایک شوہر اپنی بیوی کی سب غلطی معاف کرتا ہے، ساری غلطیوں کو، سوائے اس غلطی کے اگر وہ شوہر کے ہوتے ہوئے کسی اور سے بات کرے، یا اس کی نظر کسی اور طرف ہو، کسی اور کو دل میں بسا رہی ہو، شوہر اس کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ بھی یوں فرمایا شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہے چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، چاہوں تو پکڑ لوں، میں مالک ہوں، لیکن شرک کے بارے میں قرآن میں اپنا فیصلہ سناتا ہوں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، مالک خود فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو معاف نہیں کروں گا۔ اوروں کے دربار سے کیوں منتیں مانگتا ہے اقبال، وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے؟ ایسا کون سا کام ہے جو اللہ کرنے میں کسی اور کا محتاج؟ میرے عزیزو، ایک اللہ ہی سے مانگنا۔ اللہ تعالی ہماری توحید کو مضبوط فرمائے اور شرک و بدعات سے اللہ ہماری جان چھڑائے۔ نمبر 2، جس کے دل میں کسی کا کینہ اور بغض ہو، اللہ اس کو شب برات میں بھی معاف نہیں کرتا۔ کسی کی دشمنی دل میں ہے، کسی کی برائی دل میں ہے، یا کسی سے بدلہ لینے کا جذبہ دل میں ہے، او ہو یوں فرمایا کہ شب برات میں بھی اس کو معاف نہیں کروں گا۔ ارے گندے گلاس میں ہم لوگ پانی پینا پسند کرتے ہیں، گندے خونچے میں ہم لوگ کھانا پسند کرتے ہیں، گندے دسترخوان پر ہم لوگ بیٹھنا پسند کرتے ہیں، گندا بیڈ روم ہمیں پسند ہے، ارے ہمیں تو گندا واش روم تک پسند نہیں۔ تو یہ دل گندا ہو، اس دل میں کسی کی نفرت ہو، اللہ اس کو کیسے پسند فرمائے؟ اسی لیے فرمایا کہ مت رکھ کسی کی نفرت اپنے دل میں اے انسان، مت رکھ کسی کی نفرت اپنے دل میں اے انسان۔ جس دل میں نفرت ہوتی ہے نا، اس دل میں خدا نہیں بستا ہے۔ جس دل میں نفرت ہو اس دل میں خدا نہیں بستا ہے۔ مولانا کیا کریں، ایک شخص کے ساتھ مگزماری ہوئی تھی، بس اس کی کچھ بات دل میں ہے، فلاں رشتہ دار کے ساتھ یہ ہوا تھا، اس کی کچھ بات دل میں ہے، باقی الحمدللہ 98% لوگوں سے تو اپنا دل صاف ہے، مطمئن ہے، اپنے دل میں ان کی کوئی برائی نہیں ہے، سوائے وہ 2% کے لوگ۔ ہاں، یا تو وہ 2% کے لوگوں کی نفرت ہوگی یا اللہ کی محبت ہوگی۔ روشنی اور اندھیرا کبھی بھی جمع ہو سکتے نہیں، روشنی ہوگی تو اندھیرا نہیں ہوگا، اور اگر اندھیرا ہوگا تو روشنی
نہیں ہوگی۔ دو شکل ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو 2% لوگ ہیں ان کی نفرت دل میں رکھ لے، تیری شب برات میں بھی معاف نہیں، تو مغفرت نہیں ہوگی، اللہ کا غصہ تجھ پر ہوگا اور اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان اللہ کا غصہ اپنے اوپر مول لے، اور بہت آسان طریقہ یہ ہے اللہ والوں کی طرح اپنے دل کو صاف کر دے، معاف کر دے اور شب برات میں اپنی مغفرت کرنا۔ تو نیت کرو انشاءاللہ اپنے دل کو صاف رکھیں گے، ہمارا دل ایک دم صاف آئینے جیسا صاف شفاف ہو، ہمارے دل میں کسی کی نفرت نہیں، ایک دل ہے، ایک اللہ کے لیے ہے، اس دل میں اللہ کے غیر کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ یہ دل حسد سے پاک ہو، کینہ سے پاک ہو، بغض سے پاک ہو، عداوت سے پاک ہو، نفرتوں سے پاک ہو، ایک دل ہے، یہ ایک اللہ کے لیے ہے، اس دل میں اللہ کو بسانا ہے، فنا کر دو اپنی ساری زندگی اللہ کی محبت میں۔ یہ وہ پیار ہے جس میں بے وفائی نہیں ہوتی۔ تو نیت کرو انشاءاللہ اپنا دل صاف کر لیں، کتنی بھی بڑی مگج ماری ہوئی ہو، جو بھی ہوا وہ ہونے دو، لیکن اپنی آخرت برباد نہ کرو۔ کسی کی نفرت رکھ کر کے خدا کی نظر سے نہ گرو، بلکہ اس کو معاف کر کے خدا کی نظر میں معزز بن جاؤ۔ اپنے دل کو صاف رکھنا۔ نمبر 3، جو نشے کا عادی ہو، شراب کا، نشے کا، اللہ اس کو شب برات میں بھی معاف نہیں کرتے۔ یوں فرمایا کہ جو شخص دنیا میں شراب پیے اور بغیر توبہ کے مر جائے، اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کی شراب سے محروم کر دیتے ہیں۔ جو نشے کا استعمال کرتے ہیں نا، اللہ ان سے بہت ناراض ہوتے ہیں، اور عام طور پر موت کے وقت ان کو کلمہ ملتا نہیں۔ اسی لیے آج کل ماحول بہت آگے پیچھے ہوتے جا رہا ہے۔ اپنے بچوں کے لیے دعا بھی کریں، ان کی اچھی تربیت بھی کریں، اور اپنے بچوں کو ان لوگوں سے دور رکھیں جو نشے کے عادی ہو۔ نمبر 4، جس کی ازار ٹخنوں سے نیچے ہو، اللہ اس کو بھی شب برات میں معاف نہیں کرتے۔ جس کی ازار ٹخنوں سے نیچے رہتی ہو، پھر یہ سب چیزوں میں آ گیا، صرف ازار نہیں، چاہے جبہ ہو، یہ بات اچھی طرح سمجھنا، چاہے جبہ ہو، ازار ہو، جینس ہو، پتلون ہو، نائٹ پینٹ ہو، لنگی ہو، ہر ایک کا یہی مسئلہ ہے۔ اگر وہ ٹخنوں سے نیچے رہتی ہو، اللہ اس کو شب برات میں بھی معاف کرتے نہیں۔ اور یوں فرمایا ایسے لوگوں پر اللہ کا اتنا غصہ ہوگا کہ اللہ قیامت کے دن ان پر نظر رحمت بھی نہیں فرمائے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی لیے اللہ کے نیک بندوں کا، جن کا تعلق حقیقت میں اللہ کے ساتھ ہے اور ان کے دل میں کسی کی برائی نہیں ہے، وہ کسی کی برائی نہیں کرتے، وہ خود اللہ سے جڑتے ہیں، سنتوں پر چلتے ہیں، اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں، ان لوگوں کو دیکھنا آپ، ان کی ازار آپ کو ٹخنوں سے اوپر ملے گی۔ یہ مسئلہ کب ہے؟ یہ مسئلہ اس وقت ہے جب بندہ کھڑا ہو اور وہ کپڑا اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہو۔ بندہ کھڑا، اگر ابھی میں بیٹھا ہوا ہوں اور میرا جوبہ ٹخنوں سے نیچے جا رہا ہے تو مسئلہ نہیں ہے، بیٹھے ہونے کی حالت میں میری لنگی اگر ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہے تو مسئلہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ اس وقت ہے جب بندہ کھڑا ہو قائمن۔ نمبر 2، اور وہ کپڑا اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہو، جیسے ازار ہے، جبہ ہے، ابھی یہ موزے ہیں، یہ اوپر سے نیچے کی طرف نہیں لٹک رہے، اوپر سے نیچے کی طرف نہیں آ رہے، اس کی پیکنگ یہاں سے ہوتی ہے، انگلیوں سے، یہ انگلیوں سے فٹ ہوتے ہیں، نیچے سے اوپر فٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ 2 شرطیں ہیں کہ بندہ کھڑا ہو، اور نمبر 2 وہ کپڑا اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہو۔ اور یاد رکھنا، مردوں کے لیے ٹخنا ڈھانکنا حرام، اور عورتوں کے لیے ٹخنا کھلا رکھنا حرام۔ مستورات کو چاہیے کہ ان کے ٹخنے ڈھکے رہیں، اور مرد حضرات کو چاہیے کہ ان کے ٹخنے کھلے رہیں۔ کوئی ایک بات پر انسان عمل کرتا ہے نا، اللہ اس کو آگے چلنے کے راستے بتاتا ہے۔ ایک دوست سے میری ملاقات ہوئی، وہ کہنے لگے کہ مولانا، ایک مرتبہ شب برات میں ایک مولانا کا بیان تھا، میں نے ان کا بیان سن لیا، اور اس میں سنا کہ ازار ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے۔ میں نے اللہ سے توبہ کی، ازار ٹخنوں سے اوپر رکھنا شروع کر دی۔ مولانا ایک نیکی کی تھی، رب نے مجھ پہ کرم کیا، آگے نیکیوں کی راہیں کھلی، پھر میں اس کو دیکھنے والا، اللہ اکبر، آج پہلی صف میں لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے اور اللہ کا ولی جیسا ہو گیا۔ ایک نیکی آگے کی نیکیوں کے راستے کھولتی ہے،
اور ایک गुनाह आगे के गुनाहों के रास्ते खोलते हैं। नंबर 5, नाहक कत्ल करने वाला, अल्लाह उसको भी शबे बारात में माफ करते हैं नहीं। नंबर 6, रिश्तेदारी के ताल्लुक को दुनिया की वजह से तोड़ने वाला, रिश्ता कहीं हुआ था, वहां कुछ आपस में बात हो गई, बातचीत बंद कर दी, हम उससे बात नहीं करते। तू क्या बात नहीं करेगा, अल्लाह तुझे शबे बारात में माफ भी नहीं करेगा। भाई भाई की लड़ाई हो गई, आपस में बातचीत बंद। भाई बहन की लड़ाई हो गई, आपस में बातचीत बंद। दो दोस्त की लड़ाई हो गई, आपस, जिस चीज को अल्लाह ने जायज रखा हो उसको इंसान अपने ऊपर हराम कर ले, अरे अल्लाह ताला नाराज हो जाता। अल्लाह ने कहा है कि भाई दोस्त आपस में बात कर सकते हैं, और ये अपने तय कहता है मैं बात नहीं करूंगा। ना ना ना, यहां अल्लाह की मर्जी चलती है, किसी और की मर्जी चलती नहीं। अगर किसी से लड़े हुए हो या किसी से कोई बातचीत बनो, वो उसको जो करना हो करे, सच्चे दिल से, दिल की सफाई के साथ आप छोटे बन करके मुआफ कर लो। अल्लाह के लिए जो अपने आप को झुकाता है, अल्लाह उसको इज्जतें देता है। मन तवाज़अ लिल्लाह, जो शख्स अपने आप को अल्लाह के लिए झुकाएगा, रफ़अहुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला उसे बुलंद करेगा, अल्लाह उसे बाइज्जत करेगा। वमन तकब्बरा, और जो शख्स तकब्बुर करेगा, वज़अहुल्लाह, अल्लाह उसे जलील करेगा। इसलिए फरमाया अगर किसी से लड़े हुए हो, किसी से कोई बात हो गई है, आपस में सुलह कर लो, दोस्ती कर लो, या हम अपनी तरफ से दिल साफ कर ले, भाई जो गलती हो गई थी मुआफ कर देना। अगर यहां हम माफी नहीं मांगेंगे, शबे बारात में हमारी मगफिरत नहीं होगी। बड़ी मुबारक रात है। नंबर 7, आकुल वालिदैन, माँ बाप का या दोनों में से किसी एक का नाफरमान हो, अल्लाह उसको भी शबे बारात में माफ नहीं करते। माँ बाप की नाफरमानी नहीं, उनकी इज्जत, उनका इकराम, उनका एहतराम, उनका रिस्पेक्ट, उनका अदब, इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी। करो खिदमत माँ बाप की, इंशाअल्लाह जन्नत भी मिलेगी। माँ बाप का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी हार जाओगे। माँ बाप इस जहां में सबसे बड़ी है नेमत, सच पूछिए तो ये है दोनों खुदा की रहमत। एक बुजुर्ग अपनी अम्मी के साथ खाने नहीं बैठते। किसी ने कहा हजरत अम्मी के साथ खाने नहीं बैठते हो, क्या बात है? कहा मुझे डर लगती है कहीं ऐसा ना हो कोई गोश्त की बोटी मेरी मां को पसंद हो और वो मैं खा लूं, कहीं मेरा अल्लाह नाराज ना हो। उनके इकराम में नहीं बैठता। एक शख्स की अम्मी का इंतकाल हो गया, वो यूं कहने लगे अगर तुम्हारी मां मौजूद हो तो उसके पास जाके बैठा करो, मुझे अपनी मां से मिलने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ता। एक शख्स के अब्बू का इंतकाल हो गया, वो यूं कहने लगे अगर तुम्हारे अब्बू तुम्हें बुलाए तो फौरन हाजिर हो जाया करो, मेरे कान मेरे वालिद की आवाज में मेरा नाम सुनने के लिए तरस चुके। माँ बाप का खला दुनिया में कोई पूर्ण नहीं कर सकता। माँ बाप है, वो चाहे जैसे भी हो, चाहे वो अल्लाह के नाफरमान हो चाहे काफिर हो, वो उनका अल्लाह के साथ मामला है, हमारे साथ नहीं है। वो हमारे बंदे नहीं है, वो अल्लाह के बंदे। हमारे तो माँ बाप है, उनकी खिदमत करेंगे तो जन्नत, और इनको नाराज करेंगे तो जहन्नम। अल्लाह खुश है या नाराज है कैसे पता चले? हर चीज का मशीन है, बुखार चेक करना, शुगर, प्रेशर, हर चीज का पता चलता है। अल्लाह खुश है या नाराज है कैसे पता चले? फरमाया तेरे माँ बाप को देख ले, अगर वो खुश है तो तेरा अल्लाह भी तुझसे खुश है, और अगर वो नाराज है तो फिर तेरा अल्लाह भी तुझसे नाराज। माँ बाप की खिदमत, माँ बाप का या दोनों में से किसी एक का भी नाफरमान हो, अल्लाह उसको शबे बारात में भी माफ नहीं। इसीलिए फरमाया जिसके माँ बाप चले गए हो वो उनको हर नमाज के बाद 3 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ करके सवाब पहुंचा, इसाले सवाब करे। हमारे यहाँ एक शख्स है,
ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، 2 بھائی ہے سورت میں، اللہ جزائے خیر دے، کیا باپ نے تربیت کی ہوگی. 3 سال ہو گیا، روزانہ 15 منٹ ابو کی قبر پہ جاتے ہیں، اپنی موت کو یاد کرتے ہیں اور ایصال ثواب کرتے ہیں اور ابو کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں روزانہ بلا ناگا. کیا عید، کیا بقرعید، کیا تربیت کی ہو. اللہ کرے کہ ہم بھی اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں، انہیں نیک صالح بنائیں، انہیں اسلامی لباس میں لائیں، ان کو حافظ عالم بنائیں، کل کو اٹھ کے وہ بھی کچھ ہم کو پڑھ کے بخشے، وہ بھی ہم کو کچھ یاد کرے. ورنہ یاد رکھنا یہ دنیا مطلبی ہے، یہاں کوئی کسی کو یاد کرتا نہیں ہے. آپ میں سے کسی کو یاد ہے کہ اپنے پردادا کے لیے 10 روپیہ ایصال ثواب کیا؟ اپنے پردادا کے لیے مجھے تو یاد نہیں، آپ میں سے شاید کسی کو یاد ہو. تو کیا خیال ہے اپنے بچوں کے بچے اپنے لیے ایصال ثواب کریں گے؟ بھائی نہیں. ایک ماں 5-6 بچے کو بڑا کرتی، 5-6 بچے مل کے ایک ماں کو بھول جاتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے، تو کل کو جانے کے بعد کون یاد کرے گا؟ مطلب کی ہے دنیا ساری، مطلب کے ہے سب سنساری، یہ دنیا تو 4 دن کی چاندنی، پھر اندھیری رات ہے، پھر اندھیری رات ہے. تو اگر کسی نے اپنے والدین کو ستایا ہو ان سے معافی مانگ لے، اور اگر کسی کے والدین نہ ہو اللہ سے معافی مانگ لے اور اپنے والدین کو ایصال ثواب کرتا رہے. نمبر 8، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد جو زنا کے عادی ہو، اللہ ان کو شب برات میں بھی معاف نہیں کریں گے. یہ اتنا سنگین جرم ہے. یوں فرمایا کہ ان کی شرمگاہوں سے قیامت کے دن ایسی بدبو نکلے گی جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اور عام طور پر جو زنا کرنے والے ہوتے ہیں ان کو قبر میں رکھتے ہی، ابھی تو رکھا ہے، کچھ ہی دیر میں عذاب قبر پھڑ پھڑانے لگتا ہے، رکھتے ہی. شریعت، اللہ تعالیٰ تو کیسے رحم دل ہے، کیسے معاف کرنے والے. لیکن زنا کرنے والے کے بارے میں کیا کہا کہ اسلامی حکومت ہو اور شریعت نافذ ہو، اور اگر کوئی شادی شدہ مرد زنا کر لے اب اس کو اللہ کی زمین پہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. اب اللہ بہت سخت ناراض ہو گئے ہیں. ارے کیا قاعدہ بیان کیا، سن لینا، اب اللہ بہت ناراض ہے، اب اس کو اللہ کی زمین پہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، فوراً اس کا معاملہ تمام کرو. قاضی صاحب فیصلہ کرو. کیا فیصلہ کرے کہ اب ان کو ختم کر دو، اب یہ رہ ہی نہیں سکتے اللہ کی زمین پر. باپ اپنی بیٹی کو غلط کام کرتے دیکھ لے تل ملا اٹھتا ہے، اللہ اپنے بندے بندی کو یہ زنا والا کام کرتے دیکھ لے ایک دم سخت ترین ناراض ہوتا. اللہ اکبر. قاضی صاحب کیا فیصلہ کرے؟ جس نے شادی شدہ مرد یا عورت نے زنا کیا اس کو سولی دے دے؟ تو کہا نا نا نا، اگر آپ سولی دو گے اس کو کم تکلیف ہوگی، اللہ خوش نہیں ہوگا. ارے پھر اس کو قتل کرے؟ کہا نا نا نا، ایسے نہیں، اس کو تڑپا تڑپا کے مارا جائے، یہ رب کا فیصلہ ہے. اللہ جی کیا فیصلہ ہے؟ کہ اس کو ایک طرف جنگل میں کہیں لے جاؤ، پتھر جمع کرو، سب لوگ جمع ہو جاؤ، اس کو پتھر مارو، اس کو لگے 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 یہ تڑپے چلائے اور اسی میں اس کی جان نکلے، تب جا کے شاید اللہ کو موت کے وقت اس پر رحم آئے. اسلامی لو پڑھو. یہ اسلامی حکومت ہو تو جو شادی شدہ مرد یا عورت نے زنا کیا ہو اس کے ساتھ یہ معاملہ، اور جو شادی شدہ مرد یا عورت شادی شدہ نہ ہو تو ان کو کتنے کوڑے لگائے جائیں. آپ اندازہ ہے، ہم اس کو نارمل سمجھتے ہیں، اکثر قبر میں رکھتے ہی عذاب قبر پھڑ پھڑانے لگتا. اور لکھا ہے جب بچھو ایک مرتبہ جہنم میں کسی کو ڈسے گا نا 40 سال تک اس کو تکلیف ہو. او بھائی ایگزام میں صحیح لکھنے والا پاس ہوتا ہے، غلط لکھنے والا فیل ہوتا ہے، ایک انکم ٹیکس والے کو حساب نہیں دے سکتے، اپنے اللہ کو کیسے حساب دے سکتے؟ اللہ کے پاس جانا ہے، وہ بڑے کریم ہے، وہ بڑے رحیم ہے. لیکن ہم حدود کو پار نہ کریں. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. اسی لیے فرمایا کہ بھائی جلدی سے بچوں کا رشتہ کر دو، اور رشتہ ہو جائے ان کی شادی کر دو، شادی سادگی کے ساتھ کرو، بہت زیادہ کھینچتان نہ کرو، اور زنا سے بچنے کی پوری کوشش کرو. قرآن کریم میں تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. زنا کی کیا بات کرو؟
تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، انہو کان فاحشہ، یہ فحش چیز ہے، یہ بری چیز ہے، وساء سبیلا، اور تمہیں پیدا کرنے والا کہہ رہا ہے کہ یہ بہت برا راستہ ہے۔ مجھے بات ختم کرنی ہے، میری لگژری ہے، لیکن میں ابھی آپ کو گزشتہ سال سورت کا ایک واقعہ سناؤں، سورت کے ایک گاؤں کا۔ ایک لڑکی تھی، اس کی شادی ہمارے نوساری میں ہوئی، میرے دوست کے آئی، میرے دوست کے بھائی کے ساتھ۔ میں سورت میں تھا، اس کا فون آیا، مولانا کیسے ہو؟ میں کہا الحمدللہ۔ وہ میری بھابھی کا انتقال ہو گیا۔ ارے تیرا بھائی تو تیرے سے بھی چھوٹا ہے، جوان ہوگا۔ بولے ہاں، وہ بھی 24 سال کی تھی، ایک اس کا چھوٹا بچہ ہے 7 سال کا، وہ ماں کو یاد کر کے روتا ہے، تڑپتا ہے، اس کے لیے دعا بھی کیجیے۔ لیکن آپ کو ایک عجیب مسئلے کے لیے فون کیا ہے۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہو گیا؟ بولے وہ میری بھابھی کو ان کے گھر والوں نے کہا کہ اس کو دفن ہم اپنے یہاں کریں گے، سورت کے ایک گاؤں میں، یہاں دفن کریں گے۔ کہا ٹھیک ہے، وہاں دفن کر لو، کیا حرج ہے۔ تو اس کو جب دفن کر دیا نا، پھر سب گھر آ گئے، تو بچے نے کہا کہ نانو نانو مجھے میری ماں کی یاد آتی ہے۔ تو اس کے نانو اس کو لے کے قبرستان آئے۔ تو قبرستان آئے تو کیا دیکھا کہ قبر سر کی طرف سے پھٹی ہوئی ہے اور 3 سانپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، 3 سانپ۔ میں نے بولا پھر؟ بولے جیسے ہم لوگ گئے اندر تو دیکھ کر بچہ بھی ڈر گیا اور میں بھی سہم گیا، اور میرے بچے نے، نواسے نے کہا کہ نانو میرے امی کو عذاب ہو رہا ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا مولانا، وہ سانپ اندر چلے گئے۔ میں نے بولا پھر؟ فوراً اللہ والوں کو اطلاع دی، کئی بزرگوں کے پاس، تو میں خود حاضر ہوا۔ میرے دوست کا واقعہ، میرے دوست کے یہاں بستی والے آئے، اللہ والوں نے کہا ہوگا یہاں دعا کرو اور اللہ سے معافی مانگو۔ وہاں دعا کی گئی، پھر قبرستان کے گیٹ پر آئے تو 3 سانپ پھر باہر آ گئے۔ مولانا سانپ ادھر ادھر جاتے نہیں، جب کوئی قبرستان میں آتا ہے تو سانپ اس کے سر کے پاس چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی تو کیا بولتا ہے، تجھے کچھ سمجھ ہے؟ وہ بازو سے کہیں سے نکل رہے ہوں گے۔ مولانا ابھی سب قبرستان میں ہی کھڑے ہیں اور گیٹ پر کھڑے ہیں، اور آپ میرے دوست ہیں، مولانا ہیں، اس لیے سب سے پہلا فون میں نے آپ کو کیا ہے، آپ بتاؤ کیا کرو۔ میں نے کہا یہ بتا تیری بھابھی نماز نہیں پڑھتی تھی؟ بولے نماز تو پڑھتی تھی۔ میں نے کہا پھر؟ یہ پردہ نہیں کرتی تھی؟ بولے پردہ بھی کرتی تھی۔ پھر کیا کرتی تھی؟ مولانا زنا۔ مجھے سمجھ میں آیا، عام طور پر اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں کرتے، لیکن کبھی کبھار کسی کو عبرت بنا دیتے۔ پوری بستی والے ڈر گئے۔ اس کے بعد تو ہمارے سورت کے علاقے میں بڑے بڑے اللہ والوں نے اس کے لیے دعائیں کی، میں اس کا گواہ ہوں۔ گزشتہ سال کا وقت، میرے بازو میں ایک شخص بیٹھے تھے، حافظ صاحب، وہ تو ایسے گھبرا گئے سن کر کے، اور کہنے لگے مولانا اب تو میں کبھی بھی تبارک پڑھے بغیر سوؤں گا ہی نہیں رات کو۔ جو شخص سورہ تبارک پڑھ کے سوئے گا اللہ اس کو عذاب قبر سے بچائے گا۔ قبر یا تو جنت کا باغ بنتی ہے یا جہنم کا گھڑا بنتی ہے۔ آخرت برحق ہے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت یقینی چیز ہے۔ جس طرح امریکہ، پناما، کینیڈا ہے، دنیا کا نقشہ بتاتا ہے، نبی نے فرمایا آخرت برحق ہے، اس کا مطلب آخرت یقینی چیز ہے، آخرت ہے۔ اور نیکی کرنے والے اور گناہ کرنے والے دونوں الگ الگ ہیں وہاں۔ ہاں، وما یستوی الاعمی والبصیر، اللہ پوچھتا ہے کیا دیکھنے والے اور نابینا دونوں برابر ہیں؟ ولا الظلمات ولا النور، کیا روشنی اور اندھیرا دونوں برابر ہیں؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین، تیرا رب تجھ سے پوچھتا ہے یہ بتا کیا فرما بردار اور نافرمان دونوں میرے یہاں برابر ہو جائیں گے؟ ما لکم، قرآن کا لہجہ دیکھو سخت ہوا، ما لکم تم کو کیا ہو گیا، کیف تحکمون تم اپنے اللہ کے بارے میں کیسا فیصلہ کر؟ فجر کی نماز پڑھنے والا چھوڑنے والا دونوں برابر ہو جائیں گے ہمارے یہاں؟ سنتوں پہ چلنے والے اور ہیرو اور کرکٹروں کی نقل اتارنے والے یہ دونوں کو برابر کر دوں گا؟ اللہ اکبر کر، ما لکم کیف تحکمون، تم کو کیا ہو گیا، تم کیسا فیصلہ کرتے؟ ایگزام میں صحیح لکھنے والا پاس ہوتا ہے، غلط لکھنے والا فیل ہوتا ہے۔ ان الابرار لفی نعیم، آپ دیکھو گے ہمارے یہاں نیک لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، وان الفجار لفی جحیم، اور فاجروں کے لیے جہنم تیار۔ قرآن میں جہاں جنت کا تذکرہ وہاں جہنم کا، جہاں جہنم کا تذکرہ وہاں جنت۔ ایسے ہی مولانا طارق جمیل صاحب وغیرہ اتنے روتے ہیں، اتنے تڑپتے ہیں، ایسے ہی صحابہ نے پوری پوری زندگیاں لگا دی۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں، بڑے رحیم ہیں، معاف کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ کی طرف آ جائیں، ہم اللہ تعالیٰ کو منا لیں، آج موقع ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ 8 قسم کے گناہ میں اگر کوئی مبتلا ہو، اللہ کا واسطہ فوراً نکل جانا، ورنہ آخرت کا معاملہ مشکل ہو جائے گا۔ سانس چل رہی ہے تو یہ جہاں، اور رک گئی تو
وہ جہاں ایک سانس کا فاصلہ ہے، پتہ نہیں یہ سانس کب رک جائے اور کب ہم اللہ کو پیارے ہو جائے۔ تو یہ ہے شب برات، اور اب آنے والا ہے رمضان۔ بھئی رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کرو گے نا انشاءاللہ؟ شادی سے پہلے 3-4 مہینے پہلے تیاری کرتے ہیں نا، تو رمضان کی تیاری ابھی شعبان سے نہیں کرو گے؟ کرنا شروع کرو۔ فضائل رمضان کی تعلیم اپنے گھر میں کرنا شروع کر دو۔ عید کی اپنی ساری خریدی اپنے بچوں کی رمضان میں نہیں، ابھی شعبان میں ہی کر لو، سب پیک کر کے رکھ دو اور اللہ کو بتاؤ اللہ مجھے رمضان کی تیاری کرنی ہے، اس لیے میں نے سب کی خریدی ابھی سے کر لی تاکہ رمضان میں آپ کے عاشقوں جیسا گزاروں۔ تو جب انسان کے جذبے ہوں گے، اور ویسے بھی رمضان آخرت کی تیاری کی سیزن ہے، اور تاجر لوگ سیزن میں محنت کو بڑھاتے ہیں نا۔ مولانا روزے پہ کیا ملے گا؟ اللہ اکبر، ہر چیز کا بدلہ بتایا، لیکن روزے کے بارے میں کہا کہ روزہ پہ تو اللہ خود مل جائے گا، روزہ میرے لیے ہے اور روزے پر تو اللہ خود ہی مل جائے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ تراویح کا ہر سجدہ مزے لے لے کر کرنا، جس طرح آئس کریم کی ہر چمچ مزے لے لے کے کھاتے ہیں، ہے نا؟ تراویح کا ہر سجدہ لمبا لمبا سجدہ، مزے لے کر کے سجدہ، اطمینان کے ساتھ اللہ کو راضی کرنا، اور یہ رمضان خدا کے عاشقوں جیسا گزارنا، اور کوشش کرنا گھر کے افطاری میں 10 منٹ پہلے گھر کا کچن بند ہو جائے۔ میں نے اللہ والے کے یہاں دیکھا 10 منٹ پہلے کچن بند، گھر کے ہال میں افطاری کا دسترخوان 10 منٹ پہلے لگ جاتا، اور گھر کے بیڈ روم میں سب کے مصلے بچھے ہوتے، شوہر بھی اللہ کے سامنے رو رہا ہے، بیوی بھی رو رہی ہے، بچے بھی رو رہے ہیں، لائٹیں بند ہیں، اور ہر کوئی دعا کر رہا ہے۔ زندگی میں بہار آ جائے گی یہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں نا۔ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر پسندیدہ کوئی عمل نہیں۔ آخری بات عرض کر دوں، رمضان میں قرآن شریف کی تلاوت زیادہ ہے، کرو گے انشاءاللہ؟ بہت سے لوگ ہیں جو اپنی آخرت بنا رہے ہیں، لیکن وہ کسی کو بتاتے، آپ کو گناہ کرنے والے بہت دکھیں گے، وہ بنداس ظاہر کر دیتے ہم نے یہ گناہ کیا یہ کیا، حالانکہ نہیں کرنا چاہیے، کر دے۔ نیک لوگ اپنی نیکی کو کبھی بھی ظاہر کرتے نہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یار کوئی اللہ کے خاص بندے نہیں مل رہے، ارے وہ مل رہے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں، وہ اخلاص والے۔ سورت میں مجھے ایک شخص کے بارے میں پتا چلا کہ بڑے تاجر ہیں، ان کے بیٹے نے بتایا کہ مولانا ایک بات بتاتا ہوں، میرا نام لے کے میرے ابو کو مت بتانا۔ میں نے بولا بتانا یار، میرے ابو قرآن بہت پڑھتے ہیں۔ اچھا، میں گیا ملاقات کے لیے، حاضر ہوا، کیسے ہو خیریت سے؟ کہا جی بیٹا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ میں کہا چچا آپ قرآن بہت پڑھتے ہیں؟ بولے کس نے بولا؟ کون قرآن زیادہ پڑھتا ہے؟ میں کہا دیکھو مجھے پتا چلا ہے اور یہ پکی بات ہے، میں آپ کا نام لے کر کسی کو نہیں بتاؤں گا، میں عبرت کے لیے آیا ہوں، میں گنہگار ہوں، آپ مجھے بتاؤ آپ کتنا قرآن پڑھتے ہیں۔ ان کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے بیٹا تو ایک مرتبہ میرے گھر آیا تھا نا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو نے وہ میرے گھر پہ باری دیکھی نا کھڑکی؟ میں نے کہا جی دیکھی۔ کہنے لگے بیٹا الحمدللہ اس باری پر بیٹھ کر میں نے 2000 قرآن پڑھے، 2000 قرآن۔ تو نے میرے گھر کا صوفہ دیکھا نا صوفہ؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہنے لگے بیٹا اس صوفے پر بیٹھ کر میں نے 1200 قرآن پڑھے، 1200 قرآن۔ ابھی 92 سے روزانہ ایک منزل پڑھتا ہوں، 7 دن میں پورا سورت مرکز پر، جمعرات کو میرا قرآن پورا ہوتا ہے، جمعہ کو شروع کرتا ہوں، جمعرات کو ختم کرتا ہوں روزانہ۔ 92 سے 31 ایئرس ہو گئے۔ چچا کبھی چھوٹتا نہیں ہے؟ ارے بولے تیرا کھانا چھوٹتا ہے کیا؟ چائے چھوٹتی ہے تو یہ دنیا کے کام کاج نہیں چھوٹتے، اللہ کا قرآن ہی اتنا چھوٹا ہو گیا کہ یہی چھوٹ جائے؟ ناراض ہو گئے۔ مجھے کہا بیٹا آپ کو بھی قرآن پڑھنا چاہیے۔ بہت لوگ آخرت بنا رہے ہیں، تو کچھ لوگ ہم سے ملتے ہیں نا تب پتہ چلتا ہے، ہماری قریبی رشتہ دار۔ تو مجھے فون آیا مولانا کیسے ہے؟ میں کہا ایک تکلیف ہے، کوئی آپ اس کا حل بتائیں۔ میں نے کہا 500 مرتبہ درود شریف پڑھو، 2 منٹ کی دعا کرو، اللہ آپ کی پریشانی کو دور کرے گا۔ درود شریف پڑھو، 2 منٹ دعا کرو۔ وہ کہنے لگی مولانا ایک میرا اور میرے اللہ کے درمیان کا راز تھا، اب وہ فاش کرنا پڑے گا آپ کے سامنے، آپ کو بتانا پڑے گا، آج تک میں نے کسی کو نہیں بتایا، اللہ جانتا ہے۔ کیا مجھے تو نہیں معلوم۔ کہنے لگی مولانا صاحب اللہ کا بڑا شکر ہے، ایک لمبی مدت سے میں روزانہ 15,000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مالدار گھر کی عورت، ایک دم ہمارے قریبی رشتہ دار، میں یقین نہیں کر سکتا تھا، تصور نہیں کر سکتا تھا، مجھے بڑا تعجب ہوا۔ پھر وہ مجھے کہنے لگی رونے کے انداز میں مولانا آپ کو اس کے لیے بتایا کہ آپ نے کہا کہ 500 مرتبہ درود شریف پڑھ کر 2 منٹ کی دعا کرنا، تو وہ جو میں 15,000 درود شریف پڑھتی ہوں نا اس میں آ گئے یا مجھے الگ سے پڑھنے ہوں گے؟ پھر میں خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا بھائی اس میں آ گئے، آپ میرے لیے بھی دعا کرنا۔ ایک سوال میں بھی پوچھتا ہوں،
آپ کو یہ 15,000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا شوق کہاں سے پیدا ہوا؟ بس یہ مجھے بتا دو. کہنے لگی میرے شوہر کی وجہ سے. آپ کے شوہر تو وہ کارخانوں کے جو مالک ہیں وہ؟ بولے ہاں. ارے وہ تو بڑے سیدھے سادے لگتے ہیں. جی مولانا وہ باہر سیدھے سادے ہیں، گھر میں بڑے اللہ والے ہیں. تو ہماری فیملی تو اس کا الٹا بولتی ہے. بولے وہ باہر سیدھے سادے ہیں، گھر میں بڑے اللہ والے ہیں. مصلی بچھا رہتا ہے، ان کو معمولی مت سمجھنا. وہ تہجد اشراق چاش اوابین پڑھتے. اور سنو، میں 15,000 درود شریف پڑھتی ہوں نا، ایک لمبی مدت ہو گئی. میرے شوہر تو اس سے بہت زیادہ پڑھتے ہیں. ہر تھوڑے دن میں مجھے کہتے ہیں نیند میں سے اٹھ کر، دیکھ میری بیوی آج پیارے نبی کی خواب میں ایسے زیارت ہے، دیکھ میری بیوی آج ایسے زیارت ہے، دیکھ میری بیوی آج ایسے زیارت ہے. میرا دل جو ہے نا اندر سے تڑپ اٹھا کہ یہ بار بار زیارت کرتے، یہ پڑھتے ہیں نا، سنتوں پہ چلتے تب ہوتی ہے نا ان کو زیارت. میں نے نیت کی، میں پڑھتے پڑھتے 15,000 تک پہنچی ہوں. مولانا دعا کرنا مجھے بھی زیارت ہونے لگے. اللہ اکبر. اس وقت احساس ہوا ثاقب اس کے گھر کا وڈیل نیک ہے نا، تب یہ عورت بھی نیک ہے اور بچے بھی نیک ہیں. آج ہم گھر میں موبائل لے کر بیٹھے رہتے ہیں نا، اسی لیے ہماری بیوی سیریل دیکھتی ہے، ہمارے بچے کارٹون دیکھتے ہیں. جیسا گھر کا وڈیل ایسے گھر کے لوگ. ہماری دکان پر بیٹھنے والا مجھے کہتا ہے مولانا میں اللہ اللہ روز 5,000 پڑھتا ہوں. اچھا کس نے بتایا تجھے؟ کہتا ہے آپ کے دادا نے. آپ کے دادا ہے نا وہ بھی روز 5,000 پڑھتے. میں نے کہا دیکھ سیٹ پڑھتا ہے نا تو آدمی بھی پڑھ رہا ہے، ہم نہیں پڑھتے تو ہماری دکان پر بیٹھنے والے بھی نہیں پڑھتے. ابھی ہمارے صورت میں ایک آدمی نے ایک مسجد بنائی، دوسری بنائی، 5 بنائی، 10 بنائی، 15 بنائی، 16 بنائی، 17 مسجدیں بنائی. کتنی؟ 17 مسجدیں. ان کے بیٹے کو میں نے پوچھا کہ پھر وہ پیسہ ختم ہو گیا ابو کے پاس؟ ارے مولانا کیسی بات کرتے ہو، یہ تو شیئر بازار، اصل شیئر بازار تو یہ ہے، یہاں تو بڑھتا ہی رہتا ہے، کبھی بھی ختم ہوتا نہیں ہے. ارے مولانا کیا بتاؤں آپ کو، ابو نے ایک مسجد بنائی نا، پھر پیسہ بڑھ گیا، دوسری بنائی تو اور بڑھ گیا، تیسری بنائی تو اور بڑھ گیا. 17 مسجدیں بنائی. سورت کے ٹاپ لیول کے مالداروں میں ابو کا نام آنے لگا. پھر ابو کا انتقال کیسے ہوا پتا ہے؟ 11 منٹ تک کلمہ، دعا، اللہ کا ذکر، اور کہا بیٹا میں جا رہا ہوں، سن تیرے باپ کی زبانی کلمہ، پوری زندگی تمہاری باتیں سنی تھی، کہاں ہے تیرا بھائی؟ باہر بیٹھا ہے، اس کو اندر بلا، بچوں آج میری بات سنو. میرے ابو نے کلمہ پڑھا، ایک آہ بھری اور اللہ کو پیارے. میں نے کہا ابھی آپ کیا کرتے ہو؟ مولانا ایک مسجد الحمدللہ میں نے بھی بنا دی، اب ابو کے نقش قدم پہ چل رہا ہوں. اللہ کے نام پہ کچھ دے دینا، ورنہ ہمارے جانے کے بعد کوئی دینے والا ہے نہیں. عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کر لے. اللہ ہمارے بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرمائے. تو ابھی سے دعا کرو اللہ کے عاشقوں جیسا رمضان گزاریں گے نا انشاءاللہ. اور 5 وقت کی نماز. کتنے وقت کی نماز؟ 5 وقت کی نماز، کوالٹی والی نماز نہیں چھوڑنا. بیت اللہ شریف کا طواف کبھی بھی نہیں رکتا. ایک نماز ایسی چیز ہے، نماز کی وہ شان ہے جو بیت اللہ شریف کے طواف کو بھی روک دیتی ہے. اے انسان تیرے کام کاج، تیرے کاروبار اور تیری میٹھی نیند کی کیا حیثیت؟ نماز. اور نماز کیسی پڑھنا؟ دھیان سے، کوالٹی والی. اللہ دیکھ رہے ہیں 10-12 منٹ ہے، اس میں بھی ہم بزنس کو یاد کریں گے، اس میں بھی ہم دنیا کو یاد کریں گے. کھڑے ہیں اللہ کے سامنے، وضو کیا ہے، ادب سے کھڑے ہو گئے ہیں، کچھ کھا پی نہیں رہے، کسی کا فون نہیں اٹھا رہے. کتنے بڑے اللہ والے بازو میں آ جائے، کسی سے بات نہیں کرتے. کیوں؟ ابھی اللہ سے بات چیت ہو رہی ہے، پھر بھی ہمارا دل کہیں اور ہوتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو خدا تو نظر رحمت فرمائے اور ہمارا دل ہی کہیں اور ہو. نماز دھیان سے، 5 وقت کی نماز، نماز کے بعد 2 منٹ کی دعا، اپنے سارے مسئلے اللہ سے حل کروانا. اور ہو سکے تو پورے 24 گھنٹے میں 15 تسبیح پڑھ لینا. 7 تسبیح اللہ اللہ کی، اللہ 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 اللہ. میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے. اللہ اللہ کرنے والا ہی اللہ والا ہو جاتا ہے. 7 تسبیح درود شریف کی، اللہ کے بعد مرتبہ پیارے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم. 7 تسبیح اللہ اللہ کی، 7 تسبیح درود شریف کی، 14 ہو گئی. اور ایک تسبیح استغفر اللہ کی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. پھر اپنی زبان میں پیارے اللہ معاف کر دیجئے، اللہ جی بہت بڑا گنہگار ہوں معاف کر دیجئے، اللہ آپ بڑے کریم ہیں معاف کر دیجئے، آپ بڑے رحیم ہیں معاف کر دیجئے، میں نے بہت گناہ کیے. تاکہ پتہ چلے کہ میں وظیفہ نہیں پڑھ رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہوں. اللہ بھاؤ نگر کا سب سے بڑا گنہگار اور مجرم کوئی ہو تو وہ میں ہوں، مجھے معاف کر دیجئے. یہ استغفار کی ایک تسبیح ہزاروں تسبیح پر بھاری ہو جائے گی. 7 تسبیح اللہ 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 کی، 7 تسبیح
صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک تسبیح استغفر اللہ کی. اس کے بعد آپ کی جو بھی جائز تمنا ہو نا اللہ سے مانگ لینا, انشاءاللہ اللہ آپ کی جائز تمناؤں کو پورا کرے گا. اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرمائے. ابھی ہم الحمدللہ ہمارا لگژری سے سفر ہے. تو مولانا عبداللہ صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کی سیٹ پیچھے بک ہوئی ہے, ایسا ہی کہا نا آپ نے, سیٹ پیچھے بک ہوئی ہے. تو مجھے ایک بات یاد آئی, ایک بات ہماری یاد رکھنا, لگژری میں جو پیچھے بیٹھنے والے ہوتے ہیں, پیچھے بیٹھنے والے, وہ اسپیڈ بریکر پر بہت اچھلتے نہیں بھائی, بمپر پہ اچھلتے ہیں نا. کون؟ جو لگژری میں پیچھے بیٹھتے ہیں. ارے بھائی وہ ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, وکیل ہو, پروفیسر ہو, حاجی صاحب ہو, تاجر ہو کہ مولانا ہو, کوئی بھی ہو, لگژری میں پیچھے بیٹھو گے تو اچھلتے ہی رہو گے. 100 بمپر آئیں گے نا, 100 اسپیڈ بریکر, ایک پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا. اچھلنا ضروری ہے. اگر کوئی بولے کہ اللہ میں 100 رکعت نفل نماز پڑھوں گا لیکن مجھے اچھالنا مت, نہیں نہیں نہیں, آپ کو اچھلنا ضروری ہے. کوئی کہے کہ اللہ میں 1000 روپے صدقہ نکالوں گا, مجھ پہ رحم کیجئے, نہیں, آپ کو اچھلنا ضروری ہے. بہت بڑا سبق ہے اس میں, بہت بڑا سبق ہے. بھئی کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے نا, ابھی پیچھے سے تو آگے ڈرائیور کے پیچھے آ جا, اب صدقہ وغیرہ نکال, انشاءاللہ اب آپ کو اسپیڈ بریکر کا پتہ چلے گا. نہیں, یہ دنیا لگژری بس ہے, دنیا لگژری, اللہ اس کو چلا رہا ہے. جو جتنا اللہ سے دور ہوگا اچھلتا ہی رہے گا, ایک بھی موقع پر اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. اچھلتا رہے گا, سسکتا رہے گا, بلکتا رہے گا, تڑپتا رہے گا, پریشان رہے گا. 2 کام بنائے گا 4 بگڑ جائیں گے, 4 بنائے گا 8 بگڑ جائیں گے. ارے ابو کو ناراض کر کے بچہ کبھی باپ کے گھر میں خوش رہ سکتا ہے؟ اللہ کو ناراض کر کے بندہ اللہ کی زمین پہ خوش رہ سکتا ہے؟ فرمایا نہیں. کھانے میں نمک نہ ہو, کھانے کا مزہ آئے گا؟ فرمایا نہیں. اللہ کے ساتھ تعلق نہ ہو, زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا؟ فرمایا نہیں. 1.5 لاکھ کا موبائل ہو, سیم کارڈ نہ ہو, اس سے فون پہ بات ہوگی؟ فرمایا نہیں. اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا, زندگی میں مزہ آئے گا؟ فرمایا نہیں. ہم کیا کریں؟ یوں فرمایا اللہ کے قریب آ جاؤ. جس طرح واٹر پروف گھڑی میں پانی نہیں جاتا, اس طرح اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو غم پروف کر دے گا. غم آئیں گے لیکن پتا چلے گا نہیں اللہ بہت کریم ہے. پینسل کا لکھا ہوا ربڑ سے مٹ جاتا ہے, قلم کا لکھا ہوا وائٹنر سے مٹ جاتا ہے. کپڑے میلے ہو سرف سے صاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح انسان اگر سچے دل سے توبہ کر لے, اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. کبھی بھی تانا نہیں دیتے, پہلے کہاں گیا تھا, اب کیوں آیا, اتنے گناہ کر کے کیوں آیا, مجھے ناراض کر کے کیوں آیا. وہ بڑا کریم ہے, وہ بڑا رحیم ہے, وہ معاف کر کے خوش ہوتا ہے, معافی مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آج کی مجلس میں مجھے اور آپ کو سچے دل سے معافی مانگنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. ہاتھ اٹھائیے, درود شریف پڑھ لیجئے اور دعا کر لیجئے. الحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. پیارے اللہ, رحیم مولا, کریم آقا, اللہ ہم ظاہر میں آپ کے بندے ہیں, باطن میں نہایت ہی گندے ہیں. میرے مالک صاف ستھرے لباس میں گندا دل چھپائے ہوئے ہیں. یہ چہرہ جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے اسے صاف کرتے ہیں, صاف رکھتے ہیں, مگر یہ دل جس پر آپ کی نظر ہوتی ہے اللہ ہم نے اسے گندا کر رکھا ہے. میرے مالک ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما. باری تعالیٰ ویسے تو یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں, یہ زبان سوال کرنے کے قابل نہیں, لیکن آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں, آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے. اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. آج مسلمانوں کا حال فٹ بال کی طرح ہو چکا ہے. فٹ بال اندر سے خالی ہوتا ہے نا, کوئی یہاں سے لات مارتا ہے, کوئی وہاں سے لات مارتا ہے. اللہ ہم اندر سے ایمان اور یقین سے خالی ہو گئے, اسی لیے جس کے منہ میں جو آئے وہ بولتا ہے. کوئی یہاں سے لات مارتا ہے, کوئی وہاں سے لات مارتا ہے. اللہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے, ہم اقراری مجرم ہیں, ہم اقراری مجرم ہیں. ایک ملک میں مسلمانوں کو ستایا جا رہا تھا اور ہماری قوم یہاں پر ورلڈ کپ دیکھ رہی تھی. اللہ معاف کر دیجئے نا, اللہ معاف کر دیجئے. آپ تو بڑے کریم ہیں, آپ تو رحمان ہیں, آپ تو رحیم ہیں. اللہ ہم نے دیکھا ایک ماں کے 5-6 بچے ہوتے ہیں نا, جو بچہ سب سے گندا ہوتا ہے ماں اسے سب سے پہلے نہلاتی, غسل کراتی, اچھے کپڑے پہناتی, خوشبو لگاتی اور سینے سے لگا لیتی ہے. اللہ آپ کے بندے تو بہت
उनमें हम सबसे गंदे हैं। मेरे मालिक हमारे इस जुर्म अजीम को मुआफ़ फरमा, हमें गुस्ले तौबा करा दीजिए, तकवे का लिबास पहना दीजिए, अपनी मोहब्बत की खुशबू लगा दीजिए। अल्लाह ये भावनगर का इतना बड़ा मजमा, ये दूर दराज से अतराफ से ये इतने सब नौजवान ये आपको ढूंढते ढूंढते आ गए, ये आपको तलाश करते करते आ गए, ये आपको लेने के लिए आए, ये आपको मनाने के लिए आए, ये आपसे सुलह करने के लिए आए, ये आप अपने दिल की तार आपसे जोड़ने के लिए आए। अल्लाह कितनी बातें सुनी कि कितनी चीजें ऐसी है जिससे आप नाराज हो जाते, कितनी चीजें ऐसी है जिससे आप नाराज हो जाते। और अल्लाह हम तो बिंदास किए जा रहे हैं, कुछ परवाह ही नहीं, कुछ फिक्र ही नहीं, जैसे हमें मरना ही ना हो। जिंदगी ऐसी गुजारते हैं जैसे मरना ही ना हो, और मर ऐसे जाते हैं जैसे कभी जिए ही ना हो। अल्लाह लोग बहुत परेशान हाल है, आपने हमें बहुत अच्छी हालत में रखा है मेरे मालिक। लोग बहुत परेशान है, बहुत परेशान। आपने सही फरमाया कि दुनिया के मामले में अपने से नीचे वाले को देखो, तब आप अल्लाह का शुक्रिया अदा करोगे, आपको पता चलेगा कि रहमान ने आपको कितनी अच्छी हालत में रखा है। हमारे सूरत के करीब, भेस्तान के करीब सूरत में एक जमात है, वो गरीबों की मदद करते हैं। उन्होंने कहा कि चलो, एक घर का पता चला है कि उनके अब्बू का इंतकाल हो चुका है, 4 यतीम बच्चे हैं और बेवा औरत रहती है, रमज़ान का महीना आ रहा है, पता नहीं इनके पास कुछ होगा नहीं, इनको खाना पहुंचाया जाए, इनको राशन पहुंचाया जाए, सामान पहुंचाया जाए, रमज़ान की किट पहुंचाई जाए। तो वो बेचारे किट देने के लिए आए, दरवाज़ा खिटखिटाया तो एक लड़की ने दरवाज़ा खोला, पूछा बेटी तेरी उम्र क्या है? कहा 14 साल। ये 3 छोटे छोटे कौन है? कहा जी ये तीनों मेरे भाई हैं। आपके अब्बू? कहा चाचा जान मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया था, हम लोग यतीम बच्चे हैं। ये मेरे भाई की उम्र अभी 6, 7, 8 साल की है, इनको तो ज्यादा मालूम नहीं है चूंकि ये छोटे थे, लेकिन मैं 11 साल की थी, मुझे अब्बू की मोहब्बतों का सब मालूम है, अब्बू की याद भी आती है, लेकिन चूंकि 3 साल हो गए, हम यतीम बच्चे, हमारे अब्बू का 3 साल पहले इंतकाल हो गया था। उन्होंने पूछा कि भाई आपकी अम्मा कहाँ काम पर जाती है, अभी कहाँ गई हुई है? वो लड़की रोने लगी। उसने कहा चचा जान आपने हमारे जख्म को ताज़ा कर दिया। अरे क्या हुआ बेटी, क्यों रोती है? 1 महीने पहले मेरी माँ का भी इंतकाल। बेटी इस घर में कौन रहता है? कि मैं अपने तीनों भाइयों को लेकर के रहती हूँ। आपका क्या निजाम चलता है खाने पीने का? चाचा जान सुबह में नाश्ते के लिए हमारे पास कुछ नहीं होता, मैं भाइयों को समझाती हूँ, बाहर से साकल लगाकर चली जाती हूँ, सड़कों पर कुछ भीख मांगती हूँ, कुछ पैसा हाथ लग जाए यहाँ वहाँ से कुछ वड़ा पाव वगैरह ले आती हूँ, हम भाई बहन मिल करके खा लेते हैं। रात में हमारे पास कुछ नहीं होता, अड़ोस पड़ोस वालों को पता है हमारे अम्मी अब्बू का इंतकाल हो चुका है, वो कुछ सूखा रूखा भेजते हैं तो हम खा लेते हैं। देखते ही देखते रमजान का महीना आ गया, पहला रोजा आ गया, असर के बाद का वक्त आ गया, भाई लोग सब दोस्तों के साथ खेलने लगे। इफ्तारी के 5-10 मिनट पहले सबकी माओ ने आवाज दी, चलो 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 तुम्हारे अब्बू आ चुके हैं, दस्तरखान लग चुका है। भाइयों ने सबके दस्तरखान देख घर पे आए, घर पे आकर देखा तीनों भाई एक दूसरे को देखने लगे, दस्तरखान कोई नहीं। बहन बहन रमजान है ना, कई साल हमारे यहाँ दस्तरखान लगते थे ना, हर एक के घर में दस्तरखान लगे, हमारे घर में दस्तरखान नहीं है। बहन ने तीनों भाइयों के सरों पे हाथ फेरा, कहा मेरे भाई उनके अब्बू मौजूद है जो बाहर से फ्रूट ले आते, इनकी अम्मा मौजूद है जो समोसे वगैरह बना लेती, तुमको पता है ना हमारे अब्बू है ना हमारी अम्मा है, मेरा कहना और आपका सुन लेना आसान है। अभी भी रात को बेचारे चारों अकेले सोए और हम इफ्तारी में खाने में ऐसे लगते हैं कि हमारी नमाज रकातें चली जाती। अव्वाबीन अल्लाह वाले सारा साल नहीं छोड़ते और हम रमजान में भी छोड़ देते, तरावी जहां जल्दी जल्दी हो वहां चले जाते। एक औरत ने मुफ्ती साहब को फोन किया, मुफ्ती साहब मैं गरीब औरत हूं, अगर मुझे सहरी और इफ्तारी में खाने पीने को कुछ न मिले तब भी मेरा रोजा हो जाएगा? मुफ्ती साहब रोने लगे, हर बात का जवाब नहीं।
अल्लाह अल्लाह, आपने हमें बहुत अच्छी हालत में रखा है मेरे मालिक, हमें तो गुनाह छोड़ ही देने चाहिए थे, हमें तो तन्हाइयां पाक कर लेनी चाहिए थी। जुनैद जमशेद छोड़ के आ गए, सईद अनवर आ गए, कहीं हीरोइन आ गई और आकर बताया वहां जिल्लत है, इज्जत शोहरत दौलत पैसा सब कुछ है, लेकिन दिल बेचैन है, दुनिया आखिरत दोनों बर्बाद है। अल्लाह हमें हमारे नौजवानों को तौफीक अता फरमा, हम भी आपकी तरफ आ जाएं। अल्लाह अल्लाह आज यू टर्न लेना चाहते हैं, आज हम अपने आप को आपके हवाले करना चाहते हैं। अल्लाह बहुत बेचैनी देखी, परेशानी देखी, हालात देखे, तकलीफ देखी, अल्लाह अब हम आपको राजी करेंगे। हमारे एक एक जवान भी नियत करते हैं किसी खाकी पर मत कर खाक अपनी जिंदगानी को, जवानी कर फिदा उस पर जिसने दी जवानी को, कर ले इबादत जवानी में, ये सुस्ती अच्छी नहीं, जब आ जाए बुढ़ापा तो फिर कुछ बात बनती नहीं। उठ बंदे बांध कमर, क्या डरता है, फिर आगे आगे देख अल्लाह क्या करता है। अल्लाह भावनगर के माहौल को मदनी माहौल बना, यहाँ के मुआशरे को मदनी मुआशरा बना, बेहयाई फहाशी और औरियानियत का खात्मा फरमा। जितने लोग बैठे हुए इनमें से हर एक को अपना पर्सनल बिजनेस अता फरमा, बरकतों वाली हलाल रोजी अता फरमा, बार बार हज और उम्रे की तौफीक अता फरमा। कहने सुनने में कुछ कमी ज्यादती गलती हो गई हो, अपने फضل से मुआफ फरमा। इस मजलिस के फैज़ को ता क़यामत खूब आमो ताम फरमा। नीयत की है नमाजें पढ़ेंगे, आपके दीन की मेहनत करेंगे, नमाजों के बाद दुआएं मांगेंगे, 7 तस्बीह अल्लाह अल्लाह की, 7 दुरूद शरीफ की, 1 अस्तगफिरुल्लाह की पढ़ेंगे। अभी से अपने घर में फ़ज़ाइल रमज़ान की तालीम शुरू कर देंगे। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा। ए अल्लाह बहुत सी मस्तूरात हैं जो अपने घर वालों की वजह से परेशान है, अपने शोहर के गुस्से की वजह से परेशान है। ये मर्द हजरात को तौफीक दे, बीवी सबको छोड़ के आती है, शोहर को चाहिए कि गुस्सा करना छोड़ दे, शोहर को चाहिए कि गुस्सा करना छोड़ दे। कितनी मस्तूरात कहती है मौलाना हम पूरा दिन से इंतजार करते हैं, ये रात में आकर मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं, हमारा दिल रो देता है और हमारे आंसू अल्लाह के अर्श से बातें करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ए अल्लाह हमें अपनी फैमिली को वक्त देने की, उनका इकराम करने की तौफीक अता फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। रमज़ान में इंशाअल्लाह रोज़ाना रात में आधा घंटा मिक्सलर पर बयान होता है, अलग अलग टॉपिक पर बात होती है। इंशाअल्लाह मैं मौलाना अब्दुल्ला साहब को वो लिंक पहुंचाऊंगा, आप लोग भी सुनने की कोशिश करें, किसी माइक पे लगा दे और घर की सारी फैमिली वाले बैठकर कम से कम रोजाना रात में आधा घंटा सुने, ताकि हमें पता चले जिंदगी कैसी गुजारनी चाहिए। आप लोग हमारे लिए दुआ करना, हम आपके लिए दुआ करेंगे।